شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان، شاب کا لفظ کسے پتہ ہے عربی میں کسے کہتے ہیں؟ 15 سال سے لے کر 30 سال۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شباب کی عمر 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 30 سال تک زمانہ شباب کا چلتا ہے۔ شباب یعنی بھرپور جوانی، 30 سے 40 بھی جوان ہوتا ہے، مگر وہ جو امنگیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ 15 سے 30 سال کی جو عمر ہے نا، یہ بالکل عہد شباب۔ اس میں نبی نے فرمایا کہ جو نشأ فی عبادت اللہ، وہ اس کی جوانی جو پروان چڑھے وہ اللہ کی عبادت میں، یعنی اس عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اس عمر میں واٹس ایپ پہ بیٹھنا آسان، فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا آسان۔ تو یہ جو عمر ہے نا 15 سے 30 سال، اس میں شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ہر وقت بس یہ فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ، لڑکیوں سے دوستیاں، چکر بازیاں، اور اگر کوئی ان گناہوں سے بچتا بھی ہے تو وہ لڑکوں سے دوستی لگا کے اسنوکر کلب میں بیٹھا ہوگا، سارا دن کرکٹ کے میچز دیکھتا رہے گا، تبصرے کرتا رہے گا، آج اس نے اتنے چھکے مارے، آج اس نے اتنے چوکے مارے۔ کیا نتیجہ ملے گا بھائی؟ اس نے چھکے مار کے قوم کو جتوا دیا، تو جیتنے کے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے ہی۔ پاکستان اگر ہر ورلڈ کپ میں جیتا ہوتا تو بھی آج اتنی روٹیاں ہم کھا رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہیں، اتنے ہی صبح پراٹھے کھاتے جتنے آج۔ اس سے کوئی عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خام خواہ کی چیزوں میں وقت کی بربادی، ایسے موقع پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے اگر کوئی نوجوان، تو اللہ کو اس نوجوان پہ بہت پیار آتا ہے کہ بھرپور جوانی کا وقت جو یہ کرکٹ کے میچز میں ضائع کر سکتا تھا، فضول تبصروں میں برباد کر سکتا تھا، خام خواہ کی اسنوکر کلب میں اور ڈبو میں اور پان میں اور گٹکوں میں، دیکھو نا لڑکوں کو پوری رات گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کچھ لڑکوں کو ایک دن پیر کی صبح کو دیکھا، اتوار کی صبح کو دیکھا کہ فجر میں آئے ہیں سارے لائن۔ میں نے کہا یار بڑا تقوی ہے آپ سب 8-10 افراد کا جو فجر میں اٹھ کے ماشاءاللہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سوئے نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے تھے گٹر کے ڈھکن پہ پوری رات۔ ہم نے کہا چلو یار اب نماز ہی پڑھ لیں، آج تو پڑھیں کم از کم۔ پوری رات بیٹھ کے وقت ضائع، باتیں، اس عمر میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس عمر میں اگر کوئی اللہ کی عبادت میں وقت گزار لے تو ظاہر ہے کہ اللہ اس کو زیادہ نوازتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس نے ابتدائے جوانی میں قربانی دے دی دین کے لیے، کوئی گناہ چھوڑ دیا، بڑا گناہ، کسی سے عشق ہو گیا، اللہ کی خاطر اس معشوق سے تعلق کو ختم کر دیا، کوئی لت پڑ گئی بےہودہ فلمیں دیکھنے کی، یا اور کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ گیا، خواہشات نفسانیہ کا غلام بن گیا، زنا میں پڑ گیا، اس عمر میں اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ پر قائم رہا تو ابتدائی عمر میں جو توبہ کرتا ہے صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں اور اس کو مقتدا اور رہبر بناتے ہیں۔ جو نوجوان ابتدائی جوانی میں توبہ کرے گا، توبہ تو 99 سال میں بھی مقبول ہے، مگر 99 سال میں توبہ کرو گے اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، بس دین کا کام نہیں لیں گے اللہ۔ ابتدائی جوانی میں گناہ چھوڑ دیے، اللہ مقتدا اور رہبر بنا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہمارا مشاہدہ تجربہ ہے، اللہ اس کو مقتدا اور رہبر بنا دیتے ہیں، خاندان میں عزت عطا فرما دیتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت۔ تو اس لیے جوانی کی ابتدا میں ہی یو ٹرن لے لو، اس امید پہ توبہ کو مؤخر مت کرو کہ یار جب 40 کے ہو جائیں گے، جب 50 کے ہو جائیں گے، جب 60 کے ہو جائیں گے تب توبہ کریں گے، یہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ ابھی فائدہ ہے، اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ بات خوب یاد رکھیں اچھی طرح کہ ابتدائے جوانی میں جیسے گناہ کا جوش بہت زیادہ ہوتا ہے، توبہ کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نئی گاڑی کی اور پرانی گاڑی کی۔ دیکھو نئی گاڑی کا ایکسلریٹر کتنا زبردست ہوتا ہے نا، ذرا سا پاؤں آپ نے ایکسلریٹر پہ رکھا اور گاڑی زو کر کے بھاگی۔ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ او بھائی کبھی نئی گاڑی کیوں چلایا ہے؟ بیٹھے ہو کبھی؟
لیکن بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط. بریک پہ ذرا سا اشارہ کیا وہیں جام ہو جاتی ہے. جتنی بھاگنے کی اسپیڈ ہے نا اس کی، رکنے کی رفتار بھی اسی حساب سے. نئی گاڑی کے بریک شو اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بریک پر مکمل پاؤں رکھا گاڑی کلاوازیاں کھا کے گر جائے گی مگر وہیں اسٹاپ ہو جائے گی، وہیں رک جائے گی. وہ جوان آدمی کی مثال بالکل ایسے ہے. اس کے دل میں گناہوں کی جو امنگیں ہوتی ہیں، بدنظری کا دل چاہتا ہے، اس کا کوئی عورت جا رہی ہے دل چاہے گا اب جا کے پکڑ لوں اس کو میں، اسی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ کے ایڈریس بتاتے بتاتے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اسے. یہ جوان آدمی کی امنگیں ہوتی ہیں. کوئی بےہودہ سین نظر آئے گا فیس بک پہ انٹرنیٹ پر، دل چاہے گا فلم دیکھوں پوری میں. جوش ایسا ہوتا ہے اس کے اندر، بہت مشکل ہے نظر کی حفاظت. لیکن جتنا اس کے اندر جوش ہے نا، اگر وہ اس خواہش کی مخالفت کرنا چاہے تو اس کی بریکیں بھی اتنی مضبوط ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء نے بزرگوں نے لکھا ہے یہ. اس لیے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، جن کو حکیم الامہ اس لیے کہا جاتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑھاپے میں توبہ کرنا بہت مشکل ہے، جوانی میں توبہ کرنا آسان ہے. بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، توبہ کے لیے نفس کی مخالفت چاہیے. بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو گئے، مخالفت نہیں ہوتی انسان سے اپنی. اس لیے جوانی میں ان گناہوں کی لت کو ختم کر دو تو ہو جائے گی. خدا کی قسم بڑھاپے میں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے بڑھاپے میں. اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے. اب بوڑھے میں زنا کیسے کرے گا؟ اس میں تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسمانی طاقت تو ختم ہو گئی مگر شہوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ نہیں کبھی بھی ختم ہوتی، وہ موت تک رہتی ہے انسان کے ساتھ، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے جوانی میں اگر توبہ کر لی، ابھی جیسے گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہے، بریکیں بھی الحمدللہ مضبوط ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کو بدنظری کی عادت پڑ گئی. پھر انہوں نے علماء کے بیانات سنے تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اب میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی عورت کو تو دیکھ کے دکھا دے. اپنے آپ کو چیلنج، مقابلہ ہے. یہ چیلنج انسان جوانی میں کرتا ہے کہ بھئی اب تو نظر اٹھا کے دکھا، دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا دم ہے. اور کہہ رہے پھر میں نہیں اٹھائی. میں بہت دل چاہتا تھا جب کوئی کنوارے تھے، ابھی شادی ہو گئی الحمدللہ، تو کہہ رہے بہت دل چاہتا ہے جب کوئی عورت گزرتی ہے نظر اٹھا کے دیکھوں مگر میں اپنے آپ کو وہی ہے نا بریک لگا لی نا، بریک پاؤں آگے بریک رک گئے. اور جوانی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا بھی آسان ہے. دیکھو اگر گناہ کیا آپ نے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو. اگر میں نے نظر اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھا 500 روپے صدقہ کروں گا. یہ چپٹ اپنے آپ کو لگائی کہ نہیں لگائی؟ یہ جوانی میں لگ جائے گی، بڑھاپے میں مشکل ہوگی. کیونکہ 500 روپے ہر آدمی کا اپنا حساب ہے. جو مالی بعض لوگوں کے لیے 500 کی ویلیو ہے، بعض کے لیے 5000 بھی کچھ نہیں ہوتے. اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو آپ 5000 صدقہ کر دیں، صحیح ہے نا. اگر آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو آپ 500 روپے جرمانہ رکھ لیں. تو یہ جرمانہ جب ادا کرو گے تو نفس کی مخالفت ہوگی، دل کو تکلیف ہوگی. یہ تکلیف جوانی میں برداشت کرنا آسان. بڑھاپے میں اگر پیسے دیے تو ہارٹ اٹیک سے مرنے کا خطرہ ہوگا. 500 روپے چلے گئے میرے، 100 روپے چلے گئے میرے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے مضمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے سنو غور سے، فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول العمل. بہت اہم حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث. یہ الفاظ نبی کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے. اتنی گہری علم کی بات ہے اس میں. یہ تو بڑے بڑے ماہر نفسیات آج تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں ثابت نہیں کرتے. اتنے خوبصورت ورڈنگ اور اتنے پیارے الفاظ میں اس مضمون کو ثابت کیا. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھو، اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے بوڑھوں کو دیکھنا شروع کر دیں، یار یہ ایسے ہیں. اپنے بارے میں
ہر آدمی, میں اپنے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں. کیا فرمایا نبی نے؟ یحرم ابن آدم, انسان یعنی آدم کی اولاد جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے, یشب فیہ اثنتان, دو چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھو انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز بوڑھی ہوتی ہے نا, اس کی آنکھیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی, سماعت بھی بوڑھی ہو جائے گی, گھٹنے بھی بوڑھے ہو جائیں گے, پاؤں بھی بوڑھے, ہر چیز سے بڑھاپا جھلکتا ہے نا. جذبات بھی بوڑھے ہو جائیں گے, شوق بھی بوڑھے ہو جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا دو چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں جوان ہوتی ہیں, خوب زور پکڑتی ہیں وہ. الحرص علی المال, دولت کی محبت. نہیں آ رہی بات؟ حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے نا بھائی, قبر کے قریب ہو رہا ہے انسان تو دولت کی محبت تو کم ہونی چاہیے, جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے. یار ابھی تو میں نے رہنا ہے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ جوانی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں. بڑھاپے میں زیادہ ہوتی ہے. وہ تو بوڑھا بیچارہ کما نہیں سکتا, اس لیے وہ اپنی جذبے کو لے کے بیٹھا رہتا ہے, اعصاب میں طاقت نہیں ہوتی. دو چیزیں جوان ہوتی ہیں, ایک کیا ہے؟ الحرص علی المال, دولت کی محبت. دوسری بات فرمایا طول الامل, لمبی لمبی امیدیں. حالانکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے, جوانی میں لمبی امیدیں ہونی چاہیے. بھائی ابھی تو 40 سال رہنا ہے, ابھی تو میں یہ کروں گا, ابھی تو میں یہ کروں گا, ابھی تو میں یہ کروں گا, ابھی تو یوں ہوگا. جوانی میں بھی ہوتی ہیں امیدیں. جیسے جیسے عمر زیادہ ہو دنیا سے امیدیں کم ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا یہ امیدیں بڑھتی ہیں, جوان ہوتی ہیں. یہاں علماء نے ایک بہت گہرا نقطہ بیان کیا ہے. فرمایا اس سے تو انسان کو بوڑھوں کے بارے میں بدگمانی ہوگی. کسی بھی بوڑھے کو آپ دیکھو گے تو شریعت میں تو بوڑھے کا احترام ہے نا. کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی شریعت میں بوڑھے کا احترام ہے تو ہم کیسے احترام کریں گے بوڑھے کا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس بوڑھے میں دو برائیاں ہیں. اس میں تو سارے مشائخ, سارے بزرگ, سارے علماء معاذ اللہ لپیٹ میں آ گئے کہ یار جو بھی سفید داڑھی والا ہے بوڑھا ہے, اس میں دو برائیاں ہیں, ایک دنیا سے محبت اور ایک دولت کی محبت. تو یہ تو بری چیز ہے نا, اس سے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نا 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 نا, دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا پہلے ہو چکی ہو. تو کیا مطلب, اگر جوانی میں یہ چیزیں تھیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی, بڑھیں گی. جوانی میں تھی ہی نہیں تو پھر بڑھاپے میں جوان نہیں ہوگی, کیونکہ پیدا ہی نہیں تھی. تو جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ جوان اور بوڑھی کہاں سے ہوگی؟ اگلی دفعہ میں فوج کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے. پولیس تو کئی دفعہ بلائی ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا. تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ کیسے نپے الفاظ ہیں نبوت کے, کوئی حرف بھی نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس کو آپ پکڑ کے اس پہ اعتراض کر سکیں. کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہے. نبی کی جو تعلیمات ہے نا, یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. 1400 سال پہلے جب نہ لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے جو ہے فلسفہ وجود میں آیا تھا, اور پیدائشی یتیم ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر لو تو بڑھاپا اچھا گزرے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑھاپے میں یہ دو چیزیں جوان ہوتی ہیں, تو اس لیے جوانی میں ختم کر لو تو فائدے میں رہو گے. جوانی میں دنیا سے محبت ختم کر دو. کیسے ختم ہوگی؟ دنیا کمانا منع نہیں ہے, دل لگانا منع ہے. وہ کیسے؟ بڑا لمبا موضوع ہے, جلدی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے اوپر یہ چیز مسلط کر لیتا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے, سفر ہے, تو پھر دنیا سے محبت خود بخود اس کو ختم ہو. پھر جو چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو بھی ٹھیک ہے. اور نبی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا اللہ اس کی دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں.
اور جس نے آخرت کو نہیں بنایا تو دنیا کی فکریں بکھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہر فکر کیا جو چاہتا ہے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, ہر چیز اپنی مرضی کی مل جائے, مجھے سکون میں نہیں آئے گا کبھی بھی. تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم اچھا عمل کرتے ہو, اور وہ عزیز ہے, انتقام بھی لے سکتا ہے, اور اگر توبہ کر لو تو غفور بھی ہے. تو بڑھاپے میں بھی توبہ قبول ہے, یہ مطلب نہیں ہے, لیکن جوانی میں آسان ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. باقی اگر کسی کے جوانی کا وقت گزر گیا تو بھائی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. ایک 99 سال کا بوڑھا ایک تابعی کے پاس آیا, غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی دوسرے بزرگ تھے. ان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت دیر کر دی آپ نے. تو ان بزرگ نے کہا, اس بوڑھے نے کہا کہ جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. یہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ تھا, مسائل سیکھے ہوئے تھے نا کہ بھائی موت سے پہلے توبہ قبول ہے. اگر اس کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا واپس چلا جاتا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ بزرگوں کے ہاتھ پہ باقاعدہ توبہ کیا کرتے تھے, یہ بھی پتہ چلتا ہے. توبہ تو جہاں ہو وہیں کر لو, لیکن باقاعدہ پھر کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو تاکہ توبہ پہ قائم رہنے کے طریقے وہ آپ کو سکھائیں.